أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کا۔ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جس طرح زندگی گزاری اور آپ کو قدم قدم پہ جو یادیں آتی رہیں، جو آپ نے حال دیکھا، تو شاعر نے خوبصورت اس پہ ایک منقبت لکھی ہے، وہ پڑھیں گے۔ یا حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے۔ یہ تخیل نہیں ہے، یہ حضرت امام زین العابدین کے اپنے احساسات تھے۔ ہر وقت آپ نے یاد رکھا، ساری زندگی آپ اپنے اہل و عیال کے لیے غم میں نڈال رہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر خانہ گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر خانہ گود میں، نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی اے جگر گو شاید بطول کربلا میں آپ کا سر کو کٹانا یاد ہے۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہی وہ یادیں تھیں جو حضرت امام زین العابدین کی زندگی کی دوست رہی اور ساتھی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
رب فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کا دوست ہوں، میں صبر کرنے والوں کا دوست ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے علی، اور زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت۔ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگوں نے آپ کو علی بن حسین کہنے کی بجائے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین آپ ہی وہ کملی والے آقا کے خاندان کے شہزادے ہیں جو کربلا کے بعد زندہ رہے، اور پھر آپ سے نسل چلی نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے علی اوسط، جو بڑے تھے ان کا نام تھا علی اکبر، اور حضرت امام زین العابدین کا نام علی اوسط، اور چھوٹے شہزادے جو گود میں شہید ہوئے ان کا نام ہے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار تھے، تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تو گھر ٹھہرے گا، تو جنگ نہیں لڑے گا، تو خیمے کے اندر ہی رہے گا۔ تو حضرت امام زین العابدین خیمے کے اندر رہے، اور حضرت امام عالی مقام نے خود فرمایا کہ تجھ سے میری نسل چلے گی۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے گھر والے یہ جانتے تھے کہ ہم نے اب جانا ہے اور ہم نے اب تیاری کر لی ہے، اور حضور کے گھر والے تیار تھے اور پوری کائنات کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن حضور کے دین پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کا سر نیزے کی نوک پہ ہو اور بھائی کا سر بھی نیزے کی نوک پہ ہو، اور 6 ماہ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہو، اتنی ساری ظلم و ستم کی کہانی اور داستان دیکھنے کے بعد بھی کوئی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ جس کا کوئی دیکھنے والا بھی نہ رہے، جس کا کوئی سننے والا بھی نہ ہو، جس کے دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو، کیسے مسکرا سکتا ہے؟ امام زین العابدین تاریخ بتاتی ہے کہ پوری زندگی ایک بار بھی نہیں مسکرائے۔ تو ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ چلو میں اشارہ کر دیتا ہوں، نام لینا میری عادت نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ آج بھی میں ایک جگہ سے گزرا ہوں تو وہاں تالیاں بجائی جا رہی تھی زور زور سے، پورا حال گونج رہا تھا۔ تو آپ بتائیں پھر ہم رسمی ہوئے نا، ہم عقیدت والے تو نہ ہوئے، ہم رسمی ہیں، ہم بس نام کے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کالا سوٹ پہنا کہیں اور چلے گئے، سبز پہنا کہیں اور چلے گئے، لال پہنا کہیں اور چلے گئے، سفید پہنا کہیں اور چلے گئے۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے؟ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، موسم بہار ہو، خزاں ہو، پتجھڑ ہو، کچھ مرضی ہو جائے، وہ درخت اپنا رنگ نہیں بدلتا، ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے غلاموں، وہ درخت مومن کی مثال ہے، بتاؤ تو صحیح کون سا درخت ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا، چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے گھر جا کے اپنے ابا جان کو بتایا۔ صحابہ کی حضور سے محبت دیکھ کے گھر جا کے بتایا ابا جان مجھے پتا تھا جو حضور نے بتایا نا، میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہی ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا پھر تو نے بول کے بتایا کیوں نہیں؟ ابا جان میں نے سوچا جہاں ابو بکر خاموش بیٹھے ہوں، جہاں عمر خاموش بیٹھے ہوں، علی خاموش بیٹھے ہوں، تاجدار حل عطا اور علی المرتضی شیر خدا
کرم اللہ وجل کریم خاموش بیٹھے ہوں تو میں نے سوچا کہیں میرے بولنے سے بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں بھی خاموش رہا۔ تو جو اتنا پیار کرتے ہوں وہ حال سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا اسلام نے فرمایا غلاموں وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، وہ اپنا رنگ نہیں بدلتا، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، اس کا رنگ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال بھی ایسی ہے، وہ ایک رنگ میں رہے۔ کیوں؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا رنگ للاریاں والا جیڑا لہندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا پکا رنگ محمد جیڑا چڑھیا کبھی نہیں لہندا۔ رنگ اگر پکا چڑھ جائے تو محرم آ جائے، حضور کی آل کے خاص ایام چل رہے ہوں، ان میں بھی ہم ڈانس گانے اور باتیں کر رہے ہوں تو ہم کہے کہ مسلمان۔ امام زین العابدین ساری زندگی نہیں مسکرائے، آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اتنا کافی نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رب نے ہمیں ہزاروں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں حضور کے آل کے نام پہ، یہ انہیں کا صدقہ ہے۔ رب نے کائنات بنائی اپنے محبوب کے خاندان کے نام لگا دی، ہاں حضور کی آل کے صدقے کائنات بنی، جن کے صدقے ہم رنگا رنگ مشروب پیتے ہیں، تو ان کی آل میں زندگی کیسے گزاری؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ ملا نہیں، پھر بھی رب کی ذات کا دامن نہیں چھوڑا، ہر وقت اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا امام زین العابدین۔ جب آپ دوسرا پانی سادہ پانی بھی پینے لگتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ روتے اور تڑپتے اور پانی کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے اگر تو تب ملتا تو میرا بھائی تو تجھے پی لیتا، علی اصغر تو تجھے پی لیتا، اگر تو تب ملتا تو پھر تجھے علی اکبر تو پی لیتا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا تھی اگرچہ، لیکن پھر بھی پیاس ایک انسانی فطرت تو تھی نا، میں اس پانی کو کیا کروں جو میرے خاندان کو نہ مل سکا۔ کہ امام زین العابدین اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ نے ساری زندگی ایسے رب سے لو لگائی، ایسے اللہ کو یاد کیا کہ نام علی تھا تو لقب زین العابدین بن گئے، کہ اتنی عبادت کی کہ آپ کو لوگوں نے عبادت کرنے والوں کی زینت کہہ دیا، کہ جہاں لاکھوں عابدین بیٹھے ہوں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک ان کے اندر امام زین العابدین نہ آ جائے۔ وہ لاکھوں عابد خوبصورتی تب لگیں گے جب ان کے اندر امام زین العابدین آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے بھی آج کا موضوع اس لیے چوز کیا، میں نے کہا ہزاروں تقریریں کر لیں، اگر امام زین العابدین کا ذکر نہ کیا تو پھر کیا کیا پروگرام کر کے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور آپ کا خطبہ روک دیا گیا، جس طرح آپ نے حیدر کرار کی طرح آپ نے ضرب لگائی، جس جوش سے آپ نے الفاظ بولے، تو یزید نے کہا جلدی کرو اذان پڑھو، جلدی 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 ہم جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا نا، وہ ڈر گیا کہ یہ ہم نے تو سمجھا کہ حسین چلے گئے، لیکن یہ حسین کا لال تو اپنے دادے علی المرتضیٰ جیسا لگتا ہے۔ اور آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، امام عالی مقام کی ہمشیرہ تھی نا، آپ فرماتی میں دیکھتی رہی کہ اس رات کو جو 10 محرم کی رات تھی، آپ فرماتی میں دیکھتی رہی 10 محرم کا، یعنی جو دن گزر گیا، جو شام آئی،
آپ فرماتی ہیں زین العابدین روتے ہیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، پھر رونے لگ جاتے ہیں، پھر ہوش آتی، پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صبر کے لیے کہا میرے بیٹے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا دوست ہے، رونا نہیں ہے۔ امام پاک فرمایا کرتے تھے پھپھو جان سکون کیسے آئے، جو لب جو سینہ میں چوما کرتا تھا، جس سینے پہ میں کھیلا کرتا تھا، اس کو تو آج کاٹ دیا گیا، یار ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اور وہ لب جو رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک لبوں کے ساتھ لگا کرتے تھے، آج وہ ان کے اوپر یزیدی چھری مار کے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت امام علی مقام کا سر تو کٹ چکا، لبوں پہ آج بھی یاسین کی تلاوت جاری ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ گویا امام علی مقام کا سر کٹ کے بھی کائنات کے لوگوں کو یہ بتا رہا تھا سنو، اگر میرے آقا نے مجھے گٹی دی ہے تو میں بھی وفا کر کے جا رہا ہوں، اور میں کائنات کو بتاتا ہوا جا رہا ہوں یا رسول اللہ جو لب آپ کے مبارک لبوں کے ساتھ لگے تھے، جسم سے سر تن سے جدا تو ہو چکا، جان تو نکل چکی ہے، لیکن آپ کی گٹی کی برکت سے یہ لب آج بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کے پیارے شہزادے امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں پھپھو جان ایک بار میرے ابا جان کا مبارک سر تو مجھے لے کے دے دے، میں گود میں رکھ لوں، میں ایک بار پیار کر لوں، مجھے صبر آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہ کیا ہو، ان کے بارے میں لوگ کہیں کہ ان کو تو مال و دولت کی ضرورت تھی، ان کو تو اقتدار کی ضرورت تھی، نہ بھائی، یہ حضور کی آل کی بے ادبی ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 4 سال دور حکومت رہا نا یزید کا، ناپاک پلید کا، 4 سال دور حکومت رہا، تو مدینہ شریف کا گورنر اس نے بنوایا مروان کو بن عبد الملک کو، تو اس نے امام زین العابدین کو ایک بار پھر قید کروا دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین قیدی ہیں، ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں لگی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہیں، تو زہری فرماتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا، جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام پاک نے فرمایا روتے کیوں ہو زہری، قریب آؤ۔ حضور روتا اس لیے ہوں ان ظالموں کے ظلم کی ابھی کوئی کسر باقی تھی، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ آج پھر آپ کے دشمن بنے ہیں، انہوں نے آپ کو پھر قید کر لیا، اور کتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے یہ بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ امام پاک نے ایسے ہتھ کڑیوں کی طرف دیکھا تو ٹوٹ گئی، ہاں، پھر آپ نے پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ تو آپ نے امام زہری کو کہا یہ تھی ان کی کڑیوں کی طاقت، یہ تھی ان کی بیڑیوں کی طاقت، سنو جس باپ کا میں بیٹا ہوں اس نے بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، ہاں، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، سارا کچھ تھا، طاقت بھی تھی، کر بھی سکتے تھے، لیکن چاہتے یہ تھے جتنا بڑا امتحان ہو پوسٹ بھی تو اتنی بڑی ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے، پرائمری پاس کو تو ہیڈ ماسٹر کوئی بھی نہیں لگاتا جی، پرائمری پاس تو ہیڈ ماسٹر نہیں لگ سکتا، ہاں، لیکن جہالت کا زمانہ ہو تو پرائمری پاس ایم پی اے بن سکتا ہے، پھر وہ وزیر تعلیم بھی بن سکتا ہے۔ جب جہالت کا دور ہو تو، ہاں، جب یزید کا دور دورہ ہو تو پھر کوئی کسی کی عزت نہیں ہوتی، جب دین کی ترجمانی کرنے والے امام زین العابدین کے غلام ہو تو پھر وہاں عزت
علم والوں کو ملا کرتی ہے۔ حضور کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ جتنا بڑا ہم امتحان دیں گے اللہ اتنی بڑی پوسٹ عطا فرمائے گا، جنت کا سردار بنا دے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بالکل کالی بلیک داڑھی تھی آپ کی، جب آپ کربلا سے واپس آ رہے تھے آپ کے بال سفید ہو چکے تھے، اور آپ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ تو حضور کی آل کا قافلہ آ رہا ہے، شہزادیاں آ رہی ہیں، اور امام زین العابدین آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ مولا علی پاک کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد ان میں سے ایک زوجہ محترمہ زندہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سفید بالوں والا کون آ رہا ہے، انہوں نے جلدی سے چہرے پہ پردہ کر لیا۔ تو امام زین العابدین بول کے کہنے لگے، دادو جان کوتوں سے تو شرم نہیں ہوتا پردہ۔ تو جب آپ کی آواز سنی تو وہ دادو جان مولا علی پاک کی دوسری زوجہ وہ کہنے لگی، آپ زین العابدین ہیں؟ جی میں زین العابدین ہوں۔ یہ بال سفید ہو گئے تو پھر کیا کہا؟ میں نے صبر کیا، میں نے اتنا کچھ برداشت کیا، میرے سامنے میرے باپ کو کاٹ دیا گیا، میرے بھائیوں کو کاٹ دیا گیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس شکر کرنے سے، صبر کرنے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ قاسم عباس دیکھے بھی نہ سید آریا، قاسم عباس دیکھے بھی نہ سید آریا، تیرا دتا تینو دتا تیرے کو ماریا۔ دادو جان میں تو یہی کہتا رہا، میرے مولا یہ تیری اگر مرضی ایسے ہے تو پھر سب کچھ قبول ہے۔ اس لیے تو رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جس نے صبر کیا میں اس کے ساتھ ہوں۔ جس کو رب کا ساتھ مل جائے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ مروان نے کسی غریب کا مال ہتھیا لیا، اب وہ گورنر تھا تو وہ غریب چلتا چلتا امام زین العابدین کے پاس آ گیا۔ آپ اس وقت بالکل خلوت کی زندگی گزار ہیں، خاموشی کی، عاجزی کی، اور کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بندہ چل کے آپ کے پاس آیا، حضور وہ مروان نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ تو آپ کے جو غلام تھے دائیں بائیں بیٹھے، انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا وہ کتنے کمینے ہیں، وہ تو پہلے آپ کے دشمن ہیں، آپ پھر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرے نانے کا حکم ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو اس میں پھر کیا حق ہے جان چلی جائے یا رہ جائے، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ ہاں یہ صرف ہمیں محرم میں یاد آتا ہے، حضور کی آل کی ہم نے سیرت کو اپنایا ہی نہیں۔ مظلوموں کو جب ہم، ظالموں کو جب ہم ووٹ دیتے ہیں تب ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ قبضہ مافیا ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہمارے پیسے سے خود عیاشیاں کرتے ہیں اور غریبوں کو چند داموں کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، تو ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ وہ حسینی نہیں ہے، جو حسین کے کردار کو نہیں اپنا رہا وہ حسینی نہیں ہے۔ ہاں جو امام زین العابدین کے کردار پہ عمل نہیں کر رہا، ان کی سیرت کو نہیں اپنا رہا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ امام پاک نے فرمایا جب میرے آقا نے فرما دیا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تو میں اکیلا بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ چل پڑے۔ آپ نے مروان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو باہر بلا کے حکم کیا، باہر آ گیا، جب اس غریب کا مال کیوں ہڑپ کیا؟ میں کہا آپ کون ہو؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں علی بن حسین بن علی ہوں، میرا نام علی ہے، دنیا مجھے زین العابدین کہتی ہے، جلدی کرو اس غریب کا مال نکالو اور دے دو جلدی سے۔ اس نے فوراً جا کے وہ مال اٹھایا، اس غریب کے حوالے کر دیا۔ تو اب جو اس کے چیلے چمچے تھے کہنے لگے
آپ ڈر گئے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں؟ یہ تو صوفی سا بندہ تھا، اتنا سیدھا سادہ، اس سے ڈر گئے آپ؟ وہ گورنر کہنے لگا، حالانکہ وہ کمینہ تھا، یزید کا لگایا ہوا گورنر تھا، لیکن وہ کہنے لگا یہ جس للکار سے یہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا، میرے تو جسم پہ کب کبھی کاری ہو گئی تھی، اگر میں اس کا مال نہ دیتا یہ مجھے کاٹ دیتا۔ یہ ہیبت تھی حضور کے گھر والوں کا، یہ جلال تھا ظالموں کے خلاف۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ طواف کعبہ فرما رہے تھے تو وہی مروان آ گیا، کافی سارے لوگوں کے ساتھ مل کے حج کرنے کے لیے آیا، قوم کے پیسے پہ اسپیشلی طیارے پہ جیسے جاتے ہیں، وہ بھی انہی کے کرندے ہیں، اپنی جیب سے جائیں تو پتہ چلے نا، 70 بندے سرکاری خزانے سے حج پہ جا رہے ہیں۔ ہاں، غریبوں کی بیٹیاں خودکشیاں کر رہی ہیں تو یہ غریبوں کو ٹیکس لگا کے حج کرنے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ایسے وہ بھی آیا مروان حج کے لیے، امام زین العابدین بھی تشریف فرما ہے۔ تو پہلے جب وہ طواف کرنے لگا، اب اس کے دماغ میں تھا کہ میں گورنر ہوں، اکڑ تھی گورنر کی، وہ جب طواف کرنے لگا تو لوگوں نے دھکے مارے، وہ گر گیا، ایک طرف جا کے کھڑا ہو گیا کہ میرا حال کیا بنا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا میں گورنر ہوں۔ بس تھوڑی دیر گزری تو امام زین العابدین آ گئے، تو جب آپ آئے تو لوگوں نے مطاف خالی کر دیا اور سب ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ امام پاک نے بڑے سکون سے طواف کیا، تو جب آپ جانے لگے، اب وہ بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، تو کسی نے، ہر جگہ پہ شرارتی بھی لوگ ہوتے ہیں، کسی نے ایسے شرارت کی، کہنے لگا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ اس کے ساتھ والے تھے۔ بادشاہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے بادشاہ یہ ہے، تم نہیں ہو۔ اس کو اور غصہ آ گیا کہ اب میں گورنر ہوں، ایک تو مجھے دھکے پڑے ہیں، الٹا سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ میرے اپنے ہی میری بےزتی کر رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے بادشاہ آپ نہیں ہو، یہ ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، حالانکہ اس کو پتا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا۔ یہ بات کشف المحجوب کے اندر داتا علی جویری نے بھی لکھی ہے کہ اس نے کہا میں نہیں جانتا، جب اس نے یہ بات کی نا میں نہیں جانتا، تو پاس ہی ایک حضور کے غلام کھڑے تھے، شاعر اسلام حضرت فرزدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پاس کھڑے تھے، آپ نے چھلانگ لگائی اور سامنے آ گئے اور فرمانے لگے تو نہیں جانتا تو پھر کیا ہوا، میں بتا دیتا ہوں یہ کون ہے۔ انہوں نے تو عربی میں شعر پڑھے، ان کا بڑا ایک خوبصورت ترجمہ بنتا ہے، بڑی لذت والی پیار والی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تو نہیں جانتا تو میں بتا دیتا ہوں، پتہ یہ کون ہے؟ دن تو دن ہے، یہ رات کے اندھیرے میں نکلے تو زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں یہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین جا رہا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرے سامنے زین العابدین کی تعریف شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابھی رکنا نہیں، تو نہیں جانتا، میں بتا دیتا ہوں، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، اس کو دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر کہا جانتا ہے؟ تو نہیں جانتا، چلو میں بتا دیتا ہوں، پتہ یہ کون ہے؟ یہ رسول پاک سے نکلا ہے، اس کو دنیا نبی پاک کی اولاد کے نام سے جانتی ہے۔ پھر کہنے لگا تو نہیں نہ جانتا، چلو میں بتا دیتا ہوں، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ شہزادہ ہے۔ اگر تو ایک لسٹ بنائے کہ دنیا میں بڑے بڑے معزز کون ہیں، عزت والے کون ہیں، شان والے کون ہیں، مقام والے کون ہیں، تو تیری مجبوری بن جائے گی، سب سے اوپر نام تجھے زین العابدین کا لکھنا پڑے گا۔ یہ وہ شہزادہ ہے۔ پھر کہا کہ تو نہیں نہ جانتا، سن میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں جو بڑا خوبصورت عصا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اس کی وہ قدر نہیں۔ دیکھ زین العابدین کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے پوری کائنات سے افضل لگ رہی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، حضرت فرزدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اچھا تو نہیں جانتا، تو پھر سن، یہ وہ ہیں زین العابدین ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔
قیامت تک یہ یاد رکھا جائے گا، جو کعبے کو جانے گا اور کعبے والے کو جانے گا وہ کربلا والوں کو بھی جانتا رہے گا۔ تو امام زین العابدین میرے آقا کے وہ پیارے نواسے ہیں، وہ پیارے نقطۂ جگر ہیں جنہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری۔ پھر مختار سقفی کا زمانہ آیا تو مختار سقفی نے پکڑ پکڑ کے قافلہ میں حسین کو مارا۔ اب ایک جو شمر تھا جس نے تیر چلا کے حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، اس شمر کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، اس نے دوڑ لگائی، جنگل کی طرف دوڑ گیا تو اب اس کو پیاس نے گھیر لیا۔ دور جنگل میں ایک لگا ہوا اس نے خیمہ دیکھا تو اس خیمے میں گھس گیا، ایسے منہ اندر کیا تو امام زین العابدین بیٹھے تھے، آپ ذکر کر رہے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے دیکھا، میں کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے پانی چاہیے۔ وہ شمر کہنے لگا مجھے پانی چاہیے۔ آپ جلدی سے اٹھے، پیالہ دھویا، پانی ڈال کے دیا، پیو جی۔ اس نے پی لیا، اور ڈال کے دیا، اس نے اور پی لیا، پھر ڈال کے دیا، ساتھ ساتھ وہ پانی پی رہا، ساتھ ساتھ پانی پانی ہو جا رہا ہے۔ وہ جب پانی پی کے جانے لگا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے مجھے اتنا پانی پلائے جا رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، وہ واپس آ گیا، کہنے لگا زین العابدین مجھے نہیں پہچانا؟ اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لعین تجھے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ تو میرے خاندان کا قاتل ہے، تو نے تو میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی علی اصغر پہ تیر چلایا، تو وہ ظالم ہے، تجھے میں کیسے نہیں پہچانتا؟ وہ کہنے لگا اچھا، پہچاننے کے بعد بھی 3 مرتبہ پانی کا پیالہ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ ہم آئے تھے آپ کے پاس، وہ آپ لوگوں کے گھر کی ریت تھی کہ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ حال کرتے ہو۔ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، ہمارے گھر دشمن بھی آ جائے تو ہم ایسے اس کے ساتھ حال کرتے ہیں۔ وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ میری مہمان نوازی ہے۔ جا، وہ ہم تیرے پاس آئے تھے، وہ تو نے سلوک کیا، وہ تیری تربیت تھی، آج تو مہمان بنا میرا، تو پانی میں نے تجھے پیش کیا، یہ میری تربیت، یہ میرے ماں باپ کی تربیت کا جھلک ہے جو آج تم دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جندی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، او خیر دوارے او پا دیں دے۔ گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، او خیر دوارے او پا دیں دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن۔ عبد الرحمان آیا نہیں ہے، عبد الرحمان نے آنا تھا۔ عبداللہ ایان کہاں ہے؟ وہ پتہ کہ ان کو فون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک